السلام علیکم کلاس ٹینتھ آج سے ہم کلاس ٹینتھ کی جو ترجمۃ القرآن کی بک ہے جو نئے سلیبس کے مطابق پبلش ہوئی ہے اس کی باقاعدہ تیاری کا آغاز کریں گے۔ آپ نے جس طرح کلاس نائنتھ میں جو ترجمۃ القرآن کی بک تھی تیاری کی تھی، جس طرح اسی طرح آپ کلاس ٹینتھ کی بھی تیاری کریں گے۔ ہم اسی پیٹرن کے مطابق چلیں گے جس طرح ہم پہلے جو ہے وہ سورت کی ریڈنگ کرتے تھے اور اس کے بعد MC Qs شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کو سولو کرتے تھے، تو اسی طرح ہم کلاس ٹینتھ کی بھی جو ہے وہ تیاری کریں گے۔ آپ جو ہے وہ بک سامنے رکھیں اور اس کے جو صفحہ نمبر 5 پہ آپ آئیں، وہاں سے ہم ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ تعارف: سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے جو انعام کی جمع ہے۔ اس کے معنی مویشی کے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار رکھے تھے۔ سورۃ الانعام میں قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ابتدائی 7 طویل صورتیں پالیں یعنی سیکھ لیں، وہ ایک بڑا عالم ہے۔ اس کے بعد مرکزی موضوع ہے۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بنیادی مضامین۔ سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت، وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے۔ موت کے بعد زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات احسن انداز سے دیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ وہ انسانوں کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ساحر کہا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبات پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہٹ درمی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔
مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دیا تھا اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت، ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے۔ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اور اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گری نہ کی جائے۔ یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناپ تول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم نے یہ ریڈنگ کر لیا، اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30 پہ مشق ہے اور پہلا جو کویشچن ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرسٹ MCQ ہے، مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا خود ساختہ عقائد، بے آپشن پہ ٹک لگائیں۔ سیکنڈ MCQ ہے، الانعام کی واحد ہے النعام، الف، اے آپشن پہ ٹک لگائیں۔ تھرڈ MCQ ہے، الانعام کا معنی ہے مویشی، الف پہ ٹک لگائیں۔ فورتھ MCQ ہے، سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، الف پہ ٹک لگائیں۔ پانچواں MCQ ہے، رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قتل اولاد سے، اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، الف پہ ٹک لگائیں۔ سیکنڈ جو کویشچن نمبر 2 ہے وہ مختصر جواب دیجیے۔ فرسٹ جو کویشچن ہے، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ آپ بک کے صفحہ نمبر 5 پہ ہیں تو یہ مرکزی موضوع، یہ آپ نے یہ والی لائن لکھنی ہے، سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ سیکنڈ پارٹ ہے، سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھیں۔ تو اس کے جو بک کے صفحہ نمبر 5 پہ ہی آپ آئیں گے، مرکزی موضوع سے اوپر والی دو لائنیں ہیں۔ سورۃ الانعام میں قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ابتدائی 7 طویل صورتیں پا لیں، سیکھ لیں اور وہ ایک بڑا عالم ہے۔ یہ آپ نے 2 لائنیں جو ہیں وہ سیکنڈ کویشچن کے آنسر میں لکھنی ہیں۔ تھرڈ کویشچن ہے ہمارے پاس، جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے صفحہ نمبر 6 پہ آ جانا ہے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ فورتھ کویشچن ہے، سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ تو آپ نے صفحہ نمبر 6 پہ ہی یہ والا پیراگراف، سورۃ الانعام کی آیات 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گری نہ کی جائے۔ یہاں تک آپ نے جو ہے وہ فورتھ کویشچن کا آنسر لکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے، سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ تو اس کے بک کے صفحہ نمبر 6 پہ ہی آپ نے یہ والا پیراگراف سے لینا ہے۔ اس کا آنسر ہے، سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مشرکین کرنے کے بھان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں تک آپ نے 5ویں کویشچن کا آنسر لکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 1 MCQs، کویشچن نمبر 2 شارٹ کویشچنز ہم نے حل کر لیے ہیں۔ نیکسٹ ہم صفحہ نمبر 31 پہ دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے یہ معنی لکھنے ہیں، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو آپ بک سامنے رکھ کے تو ان کے معنی جو ہیں وہ خالی جگہ پہ لکھ لیں۔ پہلا جو ہے لفظ وہ ہے تعالو، اس کا لکھیں معنی آؤ۔ تعالو کا معنی ہوتا ہے آؤ۔ ربکم تمہارا رب، من املاکن مفلسی کے ڈر سے، اوفو پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ تو یہ آپ خالی جگہ میں یہ ان کے معنی یہ لکھ لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، درج ذیل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ ولا تقتلوا، یہ والی آیت کا ہم نے ترجمہ لکھنا ہے۔ آپ بک کے صفحہ نمبر 27 پہ آپ یہاں سے اس کا نشان لگائیں گے، ولا تقتلوا یہ والی آیت ہے۔ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو،
ہاں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں، اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ پہلی آیت کا آپ نشان لگائیں۔ جو سیکنڈ آیت ہے ولا تقربو، یہ والی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ولا تقربو، اس کا جو ہے وہ یہاں سے آپ نشان لگائیں، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگانا ہے۔ تھرڈ جو آیت ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی، اس کا جو آنسر ہے آپ نے جو بک کے صفحہ نمبر 28 پہ آ جانا ہے، اور یہاں سے اس کا آپ نے جو ہے وہ نشان لگانا ہے وَأَنَّ هَٰذَا، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، پس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہاں تک آپ نے جو تیسری آیت ہے اس کا جو ہے وہ آنسر لکھ لینا ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے جو کہ لانگ کویشچن ہے، تفصیلی جواب دیں، سورۃ الانعام کی بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں، تو اس لیے آپ اس کا آپ نے بک کا صفحہ نمبر 5 پہ آ جانا ہے بک کے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے بنیادی مضامین، اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں سے لے کر ہے تو یہاں تک، تو لیکن آپ اگر اس کی ہیڈنگز بنا لیں تو وہ بیسٹ ہو جائے گا۔ آپ اس جو پیراگراف چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے ہیں ان کی ہیڈنگز بنا لیں، اور وہ مارکر کے ساتھ آپ ہیڈنگ لکھیں تو آپ کی جو پیپر میں پریزنٹیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہاں سے آپ نے کویشچن کا آنسر شروع کرنا ہے، تو پہلی جو ہیڈنگ آپ اس کی بنا لیں بنیادی عقائد کا بیان، اور دوسری ہیڈنگ اس کی بنا لیں تخلیق کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت۔ تو اس کے بعد اس صفحے پہ جب نیکسٹ صفحے پہ آئیں گے تو اس پیراگراف کی آپ بنا لیں توحید کے دلائل، اور اس پیراگراف کی بنا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور اس پیراگراف کی بنا لیں حلال و حرام کے مسائل، اور باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس پیراگراف کی بنا لیں معاشرتی احکام، تو اس طرح آپ ہیڈنگ بنا کے اس کویشچن کا آنسر جو ہے وہ لکھیں گے۔ یہ لانگ کویشچن آپ کا یہاں تک ہے قرار دیا گیا ہے، یہاں تک آپ کا لانگ کویشچن جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔